السلام علیکم۔ ہندوستان میں فارسی شعر و ادب کا ایک ممتاز نام حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہندوستان کے پہلے بڑے فارسی شاعر کا اعزاز بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ آپ کے والد منگولوں کے حملوں کے زمانے میں موجودہ افغانستان کے علاقے بلخ سے دہلی آ گئے تھے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خاندان غلاماں کے آخری مشہور سلطان بلبن اور خلجی سلاطین کا زمانہ پایا۔ آپ کا انتقال عہد تغلق میں 1325 میں ہوا۔ امیر خسرو شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے۔ انہیں اپنے شیخ سے بے حد عقیدت تھی۔ شیخ کی وفات کے بعد آپ نے ان کی جدائی میں جو فارسی مصنوعات کہیں وہ آج بھی خاص و عام میں مقبول ہیں۔ امیر خسرو نے فارسی کے علاوہ مقامی رنگ میں بھی شاعری کی۔ آپ کی والدہ مقامی ہندو راجا کی بیٹی تھی جو مسلمان ہو کر آپ کے والد کے نکاح میں آئی تھی، اس لیے آپ کو ہندوستان کی مقامی تہذیب و ثقافت پر بڑا ناز تھا۔ اس زمانے میں تاتاری حملوں سے بچ کر ہندوستان آنے والے مسلمانوں میں عرب، ایرانی، افغان اور ترک سبھی شامل تھے۔ ان قوموں کے ملنے اور ہندوستان کی مقامی زبانوں کے ملاپ سے ایک نئی زبان اردو پروان چڑھی۔ عہد سلاطین میں اردو کی ابتدائی شکل سامنے آ چکی تھی۔ اس وقت یہ ہندوی یا ریختہ کہلاتی تھی۔ امیر خسرو نے بھی ہندوی میں شاعری کی۔ آپ کی شاعری میں موجودہ اردو کے بکثرت الفاظ ملتے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا ارتقاء 500-600 سال قبل ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ شیخ نظام الدین اولیاء کے انتقال پر امیر خسرو کہتے ہیں: گوری سوئے سیج پر، مکھ پر ڈالے گیس، چل خسرو گھر اپنے سانچ بھی چوں دیس۔ اردو ایک طرف پاکستان کی قومی زبان بنی تو دوسری طرف دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی 5 زبانوں میں شامل ہوئی۔